اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوب خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ، رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی، صائم بطول و سمرین فاطمہ و تحسین فاطمہ خانوم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ جی ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، شکر۔ آپ بتائیں ہماری گفتگو کتاب کس بارے میں چل رہی تھی؟ کتاب سرف سادہ میں باب کے بارے میں ہم نے اس کے معنی پڑھے تھے، پریکٹیکل کیے تھے، معنی لکھنا باقی تھا۔ جی لکھوانا تھا، حالانکہ لکھنے جیسی کوئی چیز رہ نہیں جاتی، لیکن صرف یہ رسمن۔ آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ جب میں نے سرف سادہ یہ پڑھائی تھی، آپ پلے لسٹ دیکھیے گا پرانی، تو 102 ویڈیوز تھی اس میں، 102 ویڈیوز میں ہو چکی تھی، اور ابھی آپ لوگوں کی 122 ویڈیوز ہو چکی ہیں، اور ابھی ختم ہونے کا کچھ پتا ہے نہیں۔ حالانکہ زیادہ نہیں رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو آپ سوچئے کہ ابھی تو مبحث دوم ہی چل رہا ہے، مبحث سوم تھوڑا سا چلیے، اب تو تھوڑا سا ہی ہے، لیکن پھر بھی کافی ہے۔ 122 ہو چکی ہیں، اب آپ دیکھیے آپ لوگوں کو کتنا ڈیٹیل میں پڑھایا اور کتنا وہ کر کے، حالانکہ انہیں بھی دیکھیے گا ویڈیوز، سب 102 ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن جی دوسری بات کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک بار بنی نہیں وہ تو چلتا ہم رہنا نالائق چاہیے۔ اسٹوڈنٹ ہیں نا۔ نہیں آئیے ہماری گفتگو باب ہے اس چیز کے بارے میں، باب ہے نشاط فاطمہ نقوی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لکھیے گا باب تفاعل کے معنی، باب تفاعل کے معانی، کتنے بتایا تھا؟ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنے؟ نشاط فاطمہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غور کیجیے گا سب لوگ۔ معانی باب تفاعل، پہلے معنی جو کہ مشہور معنی بھی ہیں، یعنی زیادہ تر اس میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے مشارکت۔ کیا؟ مشارکت۔ مشارکت کے معنی تو پتہ لگ ہی گئے ہوں گے۔ جی یہ معنی باب تفاعل کے مشہور معنی ہیں، مشہور معنی ہے۔ ٹھیک ہے، مشہور معنی، جی یہی معنی اس کے مشہور بھی ہیں۔ مشارکت کے معنی پتہ لگے ہیں نا؟ کیا ہے مشارکت کے معنی؟ پیچھے لکھوا کے آیا تھا ایک باب میں، یعنی دو لوگ یا کچھ لوگوں کا کسی کام میں شریک کسی کام ہونا۔ میں شرکت کرنا۔ باب مفاعلہ کے بھی مشہور شریک۔ معنی مشارکت کے نا، باب مفاعلہ جو زاربا زید سعیدن، زاربا زید سعیدن، یاد ہے باب مفاعلہ؟ یعنی زید اور سعید نے ایک دوسرے کو مارا، نہیں مارنے میں شرکت کی، ایک دوسرے کو مارا، نہیں مارا پیٹی کی۔ لفظ میں بھلے ہی وہ ایک فاعل تھا، مرفوع تھا، ایک مفعول تھا، منصوب تھا، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی تھے، دونوں مفعول بھی، دونوں فاعل بھی تھے، دونوں مفعول بھی۔ یہاں بھی مشارکت میں باب تفاعل کے معنی جب مشارکت ہوں گے، معنی کے اعتبار سے دونوں جو بھی شریک ہوں گے وہ فاعل بھی ہوں گے، مفعول بھی، ٹھیک ہے، لیکن لفظ میں مرفوع ہوں گے دونوں۔ مثال کے طور پر وہاں پہ تضاربا، یہاں ہے تضاربا سعید و خالد، جی تضاربا سعید و
ہاں جی، خالد یعنی سعید اور خالد نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہے، مارا پیٹی کی ہے. تو لفظ میں بھلے ہی مرفوع دکھ رہے ہیں آپ کو، لیکن معنی میں دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں. مفعول بھی ہیں. مفعول بھی ہے. تو تضارب سعید میں تضارب فعل سعید فاعل ہے، خالد کیا ہے؟ خالد یہ بھی مفعول ہے اور مفعول ہے. فاعل مفعول دونوں ہیں. نہیں، معنی کے اعتبار سے نہیں پوچھا، لفظ میں تضارب سعید میں تضارب فعل سعید فاعل ہے، دونوں فاعل مفعول ہے. اور خالد معنی میں نہیں مفعول پوچھا، ہے. لفظ میں کہاں مفعول دکھ رہا ہے آپ کو؟ مفعول فاعل دونوں فاعل کیسے ہو جائیں گے؟ یہ فاعل دوسرا ہاں، یہ کہو کہ تضارب فعل سعید فاعل ہے، خالد اس کے اوپر عطف ہے، یعنی اسے ہٹا کے اتنے رکھ دو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا. عطف ہے، واو کے جی. ذریعے سے اس کے اوپر عطف اور معطوف ہے، تابع ہے، یہ اس کا تابع ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اب اس پہ ایک نقطہ دیکھیے گا، کیا پوائنٹ، اہم نقطہ ہے، اس پہ دھیان دیجیے گا، اور جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں آپ کو تحسین میں جی آقا. جی حضرت تحسین فاطمہ میں جی نقطہ یہ ہے، باب مفاعلہ، باب نقطہ مفاعلہ، باب مفاعلہ، باب افتعال، باب افتعال اور باب تفاعل، باب تفاعل جیسا اوپر لکھنا تھا، چلیے کوئی بات نہیں. باب مفاعلہ، باب افتعال، باب تفاعل، جیسا کہ گزر چکا، جیسا کہ گزر چکا کیا گزر چکا؟ گزر چکا کہ مشارکت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی. جی. معنی کی استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی مفاعلہ بھی مشارکت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. بھائی ایک معنی مشارکت بھی تو تھے اس کے، جو کہ مشہور بھی تھے، باب افتعال کے بھلے ہی ایک معنی جو مشہور معنی کیا تھے، مشہور معنی کیا تھے باب تفاعل کے؟ جی متابعہ تھا. جی. باب افتعال کے مشہور معنی متابعہ تھے نا، تابعات میں مطالعہ. لیکن ایک معنی اس کے وہ بھی تو تھے مشارکہ، استوجا علی و فاطمہ تو، اور تفاعل کے بھی مشارکت کے لیے تھے. تینوں باب مشارکت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ فرق ہے، مگر اس کے ساتھ کے بانو حضور مدن بڑھے، اس فرق کے ساتھ کے اگر یہ بھی لکھنا ہے کہ باب مفاعلہ میں، باب مفاعلہ میں جی، باب مفاعلہ میں ضروری ہے کہ دیکھیے، باب مفاعلہ میں کیا ہے، ضروری ہے کہ اس کے بعد کس کے باب مفاعلہ کے بعد، یعنی فعل کے بعد، اس کے بعد دو اسم ذکر ہوں، دو، اس میں ضروری ہے کہ دو اسم بھی ذکر ہو، ضاربا سعید خالدان، اس کے بعد دو ہی اسم ذکر ہوں گے، دو اسم ذکر ہوں، دو ہی ذکر ہو سکتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ دو اسم کی جگہ بس ایک ایسا اسم جس کے اندر متعدد افراد قوم، مثلا آپ کہہ دیں ضاربا قوم، نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ قوم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نہیں، وہاں دو اسم کا ذکر کرنا لازم ہے. ایک فاعل کی صورت میں، ایک فاعل کی صورت میں،
یعنی مرفوع، ایک فاعل کی صورت میں ہوگا مرفوع دیکھا جی، اور ایک دوسرا ایک فاعل کی صورت میں اور دوسرا مفعول کی صورت میں. دیکھیے مفعول کی صورت میں دیکھیے مفعول کی صورت میں، دوسرا مفعول کی صورت یعنی منصوب، یعنی منصوب. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جیسے آپ نے دیکھا تھا باب مفاعلہ، نشاط فاطمہ رضوی صائم بطول، جی آقا. تحسین فاطمہ خانوم، نشاط نقوی سمرین فاطمہ و ناز فاطمہ، ضارب سعید خالدن، ضارب سعید. خالد. یاد ہے باب مفاعلہ، فاعلہ یفاعلو، مفاعلہ ضارب یضارب، مضاربہ تحسین میں. تو ادھر دیکھیے، اب دیکھیے انہوں نے کہا باب مفاعلہ، باب افتعال علی باب تفاعل، یہ تینوں باب مشارکت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ باب مفاعلہ میں ضروری ہے کہ اس کے بعد دو اسم ذکر ہوں، ایک فاعل کی صورت میں ایک مفعول کی صورت میں. سمجھ میں آیا؟ جی لیکن باب افتعال اور باب تفاعل میں، باب افتعال اور باب تفاعل میں ان کے بعد ایک ایسا اسم جس میں، غور کیجیے گا ناز فاطمہ سمرین فاطمہ، جس میں متعدد افراد ہوں، متعدد افراد ہوں، وہ لا سکتے ہیں دو اسم بھی لا سکتے ہیں. دیکھیے باب مفاعلہ میں تو دو، اس کے بعد دو ہی اسم لانے ہیں، لیکن باب افتعال اور باب تفاعل میں دو تو لا سکتے ہیں دو اسم، لیکن ایک ایسا اسم بھی لا سکتے ہیں فقط ایک جس میں متعدد افراد ہوں، وہ لا سکتے ہیں. ابھی مثال دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا، حالانکہ سمجھا چکا ہوں. ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایسے اختصم القوم. اب بتائیے اختصام کے بعد کتنے اسم ہیں؟ ناز فاطمہ اختصام باب افتعال ہے نا، باب افتعال ہے، اس کے بعد کتنے اسم ہیں؟ ایک اسم ہے. لیکن قوم قوموں میں اختصام کے بعد کتنے اسم ہیں؟ ایک ہی تو اسم ہے قوم. لیکن قوم کے اندر متعدد افراد ہیں یا نہیں؟ قوم تو ایک آدمی تھوڑی ہوتی ہے، قوم پوری ایک مجمع ہوتا ہے. جی ناصفہ سمرین فاطمہ جی کیا کہا؟ دیکھیے انہوں نے کہا باب مفاعلہ میں تو لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کے بعد دو ہی اسم آئے، تحسین میں ایک مفعول کی صورت میں فاعل کی صورت میں. لیکن باب تفاعل اور افتعال میں ایک ایسا اسم جس کے متعدد افراد ہو، وہ ایک اسم بھی لا سکتے ہیں، اس ایک اسم بھی لا سکتے ہیں، لیکن وہ اسم میں متعدد افراد ہونے چاہیے. اب قوم میں متعدد افراد، پہلے آپ دو اسم لا سکتے ہیں، جیسے آپ کے اختصم سعید و خالد، دو اسم لائیے، اختصم سعید و خالد، یعنی سعید اور خالد نے ایک دوسرے سے دشمنی کی، تو آپ دو اسم کی جگہ ایک لا سکتے ہیں، اختصم القوم، یعنی قوم نے آپس میں دشمنی کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو باب افتعال کی مثال ہو گئی. قومی فاعل اور مفعول دونوں بن جائے گا. اب قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ معنی کے اعتبار سے آپ جو ایک دوسرے کو ماریں گے تو فاعل مفعول دونوں سارے ہو کے سارے
جتنے بھی لڑیں گے قوم میں سے دشمنی کریں گے، جتنے بھی قوم میں دشمنی کریں گے وہ آپس میں کریں یہ تو باب افتعال کی مثال تھی، باب تفاعل کی دیکھیے مثال مثلا تضارب، اوپر کیا مثال دی تھی میں نے؟ تضارب سعید و خالد، باب تفاعل کی تحصیل میں دو اسم کی مثال دی تھی کہ آپ ایک اسم ایسا جس میں متعدد افراد ہوں وہ بھی لا سکتے ہیں، جیسے تضارب سمین فاطمے رجولانی، ابھی رجولانی ایک اسم ہے نا، جی رجولانی ایک لیکن اس اسم کو ہے، متعدد دو کام ہے ایک اسم ہے لیکن اس میں متعدد افراد ہیں نہیں ہے، دو افراد متعدد ہیں افراد رجولانی ہیں، میں، تضارب رجولانی دو مردوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو مارا، مارا ایک دوسرے کو مارا لہذا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باب مفادہ اختیار اور باب تفاعل میں جیسا کہ پیچھے گزر چکا یہ مشارکت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اس ہو لیکن سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس فرق کے ساتھ کہ باب مفاعلہ میں ضروری ہے، مست لازم ہے کہ باب مفاعلہ میں اس کے بعد دو اسم ذکر تو ہوں، اس میں ایک فاعل کی صورت میں مرفوع ایک مفعول کی صورت میں منصوب، لیکن باب افتعال اور باب تفاعل میں ان کے بعد ایک اسم جس کے متعدد افراد ہوں وہ ذکر کر سکتے ہیں، وہ لا سکتے ہیں۔ ذکر مٹائی کا اوپر سے ایک نجات بات اور ہے تھوڑی سی جی 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 آگے ہاں جی اسے نیچے سے لکھیے گا آگے کیونکہ میرے جگہ ختم ہو گئی، آپ یہیں سے لکھیے گا ٹو بی کنٹینیو، یہاں لکھیے گا ٹو بی کنٹینیو، آئیے ہاں ایسے مت لکھ دیجیے گا، یا مثلا کیا لکھتے ہیں آر ٹی او، کیا لکھتے ہیں وہ ٹی ٹی او، ہاں بہرحال ہاں ایسا مت کر دیجیے گا کہ جیسے ہمارے مدرسے میں ایک لڑکے نے کر دیا تھا، ہاں اور کیا بھی ایسے استاد کے ہاں کہ جو جب پیٹ دیتے تھے اچھے اچھوں کا پیشاب نکال دیتے تھے، پیشاب نکل جاتا تھا، ایک کا ہاتھ توڑ دیا تھا یعنی فریکچر کا ہو گیا تھا، ایک ہی مارا تھا ڈنڈا، یعنی ایک مارتے تھے زمین میں اتنے تکڑے، ایک مارا زمین میں تھا، جوان لڑکوں تک کا پیشاب نکل جاتا تھا، وہ پیٹتے تھے ڈرتے تھے۔ ان کی کلاس میں ایگزام میں کیا لکھا، پیج پورا ہونے والا تھا، سوال آدھا باقی تھا، نیچے لکھا پیج پلٹ، کیا لکھا پیج پلٹ، کافی، اور ان کی انہی سے ہی عادت میں نے سیکھی ہے، کیا کاپی چیک کرتا ہوں، کاپی سامنے چیک کرنا لڑکوں کی، جو کاپی چیک کر کے ہی تو پتہ لگے گا انہیں کہ غلطی کیا کی ہے، ورنہ کاپی چیک ہو گئی نمبر دے دی اسے پتہ ہی نہیں لگا میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا کیا میں نے، تو لکھنے کی غلطی تھی، کس چیز کی غلطی تھی، اسے بتانا چاہیے، دکھائیں اسے، لیکن دکھائیں ایسے نہیں، اس کی اجرت لیں، اجرت کیا ہوتی ہے، جس بات کو وارننگ دے کے سمجھایا تھا کلاس میں ایسے مت کرنا، یوں کرنا، جس پہ زیادہ زور دیا تھا وہی غلطی اگر کر کے آئے تو پھر کان پہ بجائے، ٹھیک ہے، سارا کہ دیکھ میں نے کیسے سمجھایا تھا پھر بھی تم نے یہ کیا، پھر ایسے کیوں کیا، وہ کرتے تھے یہ کام، اب انہوں نے بلایا آپ چیک کر، تبھی جی آپ تبھی زیادہ مارنے کی مثالیں دیتی ہیں۔ تو انہوں نے بلایا کہ کیا لکھا پیج پلٹ، نالائق بدتمیز، تجھے تمیز نہیں ہے، اتنا مارا اسے، اتنا مارا، پیج پلٹ، پیج پلٹ یہ لکھ دیتا، پیج پلٹ یہ وہ ہوتا ہے بسوں وغیرہ پہ لکھا ہوتا ہے پیج پلٹ، وہ ایسے ایسے مت کر دیجیے گا پیج پلٹ، بہرحال آگے کا دیکھیے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا جس میں متعدد افراد وہ لا سکتے ہیں، یا اسی کا آگے لکھے گئے باب افتعال اور تفاعل کی بات چل رہی ہے، یا تو ایک اسم جس کے متعدد افراد وہ لا سکتے ہیں، یا دو اسم لا سکتے ہیں، یا کے بعد یا ان کے ہاں ان کے باب افتعال و تفاعل کے بعد دو اسم بھی لا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے باب تفاعل کی مثال دیکھی، لا سکتے ہیں، لا تو ایسی صورت میں لا سکتے ہیں، اس صورت میں یعنی کس صورت میں، جب دو اسم لائیں گے تو اس صورت میں دونوں
اسم दोनों इसम بصورت فاعل ہوں گے بصورت सूरत फाइल یعنی مرفوع بصورت فاعل ہوں گے بصورت فاعل یعنی مرفوع सूरत یاد ہے اوپر ابھی مثال دی تھی جہاں سے مٹایا ہے میں نے یہاں اسی جگہ پہ لکھی ہوئی تھی تضارب سعید وخالد جی باب مفعلہ کی مثال یہ ہو گئی اور باب تفاعل کو باب افتعال کی مثال کیا تھی یاد ہے مشارکت کے معنی جب تھے اذ تبجا علی فاطمہ فاطمہ دونوں مرفوع ہیں دیکھیے جی تو فاطمہ تو باب افتعال کی مثال اور باب تفاعل کی مثال تضارب سعید خالدون بتایا دونوں مرفوع ہوں گے تو باب مفعلہ میں دیکھیں دونوں دو اس میں فقط دو ہی اسم لا سکتے ہیں ایک مرفوع ایک منصوب اس میں ایک اسم بھی لا سکتے ہیں جس جو متعدد افراد ہوں دونوں باب میں اور دو اسم بھی لا سکتے ہیں لیکن ایسی صورت میں دونوں مرفوع ہوں گے ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں اسی کو لکھنے میں اتنا ٹائم نکل گیا ہے کیونکہ 1-2 منٹ بچ رہے ہیں لیکن 1-2 منٹ میں اگلے معنی ہو بھی سکتے تھے لیکن ہلنے سے لوگ سمجھ گئے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد